ایک بوڑھی عورت نا، توجہ رکھو بہنیں، باتیں مت کرو بچیوں بیٹا، ایک بوڑھی عورت نا ڈنڈا لے کے کمر لچکی ہوئی کھٹ 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 کرتی ہوئی نبی کے گھر آگئی، عائشہ، اور ایس کر کے دیکھ لیں، عائشہ تمہارے شوہر محمد ہے کیا؟ میرے نبی نے آواز پہچان لیا، ارے میرے نبی کام چھوڑ کے گئے فوراً اور جا کے ان بوڑھی کے نا ڈنڈا پکڑ کے لے کے، عائشہ میری اچھی والی چادر لے کے آؤ، سب سے اچھی جو چادر وہ لے کے آؤ، جلدی سے ان کے لیے بچھا دی۔ اور جیسے ہی ہر آدمی چاہتا ہے نا میرے مہمان کی خوب عزت کرے، جیسے میں یہاں پہ آیا، ارے یہ کرسی ہٹاؤ، وہ کرسی ہٹاؤ، یہاں بٹھا لو، یہاں بٹھا لو، کر رہے نہیں کر رہے، ایک مہمان ایسے ہی میرے نبی، عائشہ اچھی والی، میرے نبی نے چادر بچھائی، بٹھا لا، عائشہ سب سے اچھا والا سوٹ لے کے آؤ، سب سے اچھا والا، عائشہ تمہارے پاس، اور میری الماری میں جتنے پیسوں لیا خوب پیسے لایا، انہیں نواز دیا، تحفوں سے نواز دیا۔ اب میرے نبی خوب ان کی باتیں سن رہے، ان کی عائشہ دل میں سوچنے لگی یہ بڑھیا کون ہے؟ عائشہ کیا بولی؟ یہ بڑھیا کون ہے؟ نبی اتنے تحفوں سے نواز رہے، اتنے تحفوں سے، آج تک اس بوڑھی عورت کو نہیں دیکھا، خاندان کی تو ہے نہیں، کون ہے؟ پوچھوں گی۔ میرے نبی کی بیوی نے حضرت عائشہ نے، آقا ذرا کچھ توجہ، آقا نے دھیان ہی نہیں دیا، انہیں کی سنتے رہے، چلو دیکھتی ہوں۔ جب وہ گئیں میرے نبی دروازے تک انہیں چھوڑنے گئے، اور دروازے تک چھوڑنے کے بعد جب آئے تو چٹائی پہ ہاتھ ایسے کر کے رکھ کے خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے۔ حضرت عائشہ کو یاد آیا کہ چلو وہی بات پوچھتی ہوں، کہا آقا یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ میری باتوں پر آپ دھیان نہیں دے رہے تھے، میں اتنی دیر سے بولتی رہی، آقا کون تھی یہ؟ اتنے دھیان سے آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اتنے تحفوں، اتنے اچھے کپڑے، اتنے سب کچھ دے، یہ تھی کون آخر بوڑھی عورت؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ ڈرا۔ جب دیکھا تو روتے روتے چٹائی بھیگ گئی، کہا جانتے ہو یہ کون تھی؟ کہا نہیں آقا۔ کہا یہ میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھی نا ان کی سہیلی ہے۔ اللہ کا جب میرا نکاح ہوا تھا نا تو یہ ملنے آئی تھی، تو میری خدیجہ نے اسے اتنا سونا چاندی دیا تھا کہ اس کے مڈھوں تک دونوں طرف سے بھر گئی تھی، اور میری خدیجہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ آج مجھ سے ملنے آئی ہے، آج میری خدیجہ کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی۔ اللہ، اور آج میرے نبی کہہ رہے ہیں کون خدیجہ کون فاطمہ؟ فاطمہ بولی آقا ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ خوب رونے لگی، ادھر میرے نبی رو رہے، روتے روتے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، اللہ اللہ، ادھر فاطمہ رو رہی ہے، آخر میں کہنے لگی ابا جان، ابا جان، ابا جان، میں حضرت علی کی بی بی فاطمہ ہوں، میں علی کی میرے نبی نے کہا اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے اپنے شوہر علی سے معافی مانگے۔ اللہ، میرے نبی اپنی بیٹی کو یہ سیکھ دے رہے ہیں، یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ ہم کہاں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا کے بھیج رہے ہیں؟ اگر اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا کے بھیجیں گے تو کبھی گھر میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اور جب شے غلط ملے گی تبھی وہ ساس کو بڑھیا سمجھے گی، سسر کو بڈھا سمجھے گی، اور اگر یہ کہہ دے گی کہ نہیں بیٹی اب وہ تیرا گھر ہے اور ہم سے زیادہ حق تیرے شوہر کا، کئی بچوں کی اماں ہو جاتی ہے مگر کہنا میکے والوں کا مانتی ہے، اس لیے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پیارو، میں خاص کر جو آیا
اس لیے کہ سلیم بھائی کے بچوں کے لیے دعا ہو جائے عقیقے کے موقع پر. حالانکہ مجھے دیکھ ہی رہے ہو تقریر کرنے کے حالات سمجھ میں آ رہی, زیادہ اگر بول رہے ہو تیز بول رہے ہو اٹھا رہے ہو تو کھانسی آ رہی ہے. بہرحال میرے لیے بھی دعا کرنا, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ عمل کرنا, ان کو نرا ہنسی میں لے کر کے مت جانا. سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں اپنی بہن کے لیے, ایک بچی نے مجھ سے دعا کے لیے کہا, اس کو اندرونی بیماری ہے, اللہ اس کو اس بڑے مرض سے محفوظ و مامون فرمائے. اور جن بچیوں نے یا بھائیوں نے جس دعا کے لیے کہا ہے, مولا اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار عالم اے اللہ مولا ان کو اس بیماری سے دور فرما دے, اور ان کے سلیم بھائی کے بچوں کی حفاظت فرما, ان کی بیوی کی حفاظت فرما. ٹائم کیا ہوگی ذرا بتائیے. ہاں لوگ بھی تھکا ہوئے ہیں, میں بھی تھکا ہوا ہوں, پھر بخار کی بھی حرارت ہے. ایک دو شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں دھیرے دھیرے, ہے نہیں, ایک دو شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو یہ سمجھو کہ تقریر ادھار ہے, پھر تقریر ہوگی. اور اب رہن دو اور دعا کرو, کیونکہ روزانہ بولنا رہتا ہے. اور اگر ہاں انہوں نے پہلے بھی مجھے دعوت دی تھی, مگر میری فلائٹ تقریباً 8:30 یا 9 بجے تو دلی پہنچ گیا تھا رات میں, مگر پھر پروگرام بھی نہیں ہو پایا تھا. اب میں حاضر ہو گیا ہوں, بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ہاں اور یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے, ورنہ ایسے حالات میں تو لحاظ میں لیٹا ہوا ہوتا, پڑا ہوا ہوتا ہے سب. مگر جو کام اللہ تعالیٰ لے لے اچھا ہی اچھا ہے, سمجھے. آئے یہاں پہ نماز پڑھی, ان کے یہاں پہ کھانا کھایا اچھے سے, ساری باتیں میں بہت خوش ہوں. ایک دو شعر پڑھتا ہوں, کھانسی آئے گی لیکن برداشت کریو, ٹھیک ہے. پڑھ کے دیکھوں چاہتے ہو آپ لوگ؟ میں ہلکے ہلکے انداز میں پڑھوں گا انشاءاللہ. بولو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. حج کو جانے کا وظیفہ, یہ حج کو جانے کا سب لوگ کہہ رہے ہیں نہ دیا. بخت خفتا نے مجھے رسول اللہ. بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, اور چشموں لگانے نہ دیا. چشم و دل سی نکلے جیسے لگانے نہ دیا. پاؤں تھک جاتے اگر بناتا سر کو, بولو یا رسول اللہ. پاؤں تھک جاتے
صلی اللہ علیہ وسلم. آرام سے چائے پیے سب لوگ. میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا. کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرے کا